اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سامعین کرام، عظیم مہینہ، اس کی باعظمت راتیں، خالق کائنات کا خاص لطف اور کرم آپ اور ہمارے شامل حال ہے۔ شب قدر کے حوالے سے مختصر آرائز پیش کر رہا ہوں کہ شب قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خالق کائنات کا فرمان ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اور ادھر سے یہ آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو در لیلۃ القدر نازل کیا ہے، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان میں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ لیکن رہا مسئلہ یہ کہ کون سی رات ہے، تو حقیقت حال یہ ہے کہ اس کا ابہام اس کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اس کو مبہم رکھا گیا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان تمام راتیں جاگتے تھے تاکہ اس لیلۃ القدر کے فیوزات سے فیض حاصل کر سکیں۔ ائمہ علیہم السلام کی روایات کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں، بہرحال یعنی معین کریں بالکل کسی ایک شب میں ایسے نہیں ملتا۔ مثلا امام سے سوال ہوتا ہے اسی حوالے سے، ایک شخص مولا کا چاہنے والا یا راوی کہتا ہے سألتہ عن لیلۃ القدر، مولا لیلۃ القدر کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ قال علیہ السلام، جو جواب ملا، التمسها لیلۃ 21 و لیلۃ 23، جی التماس کریں، دعا کریں، پروردگار سے طلب کریں 21 کی رات یا 23 کی رات، 21 اور 23، بس ایک رات میں تعیین یہاں پر بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ابو حمزہ صومالی کا سوال ہے، جعلت فداک اللیلہ التی ترجا فیہا ما یرجا، چھٹے امام سے سوال ہے کہ مولا کون سی رات ہے جس میں امید رکھی جائے کہ امیدیں پوری ہوں گی، اس رات کے متعلق ذرا آپ بتائیں گے؟ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، امام کا یہاں پر بھی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام 21 او 23، جی 21 یا 23،
یہاں پہ او ہے، 21 کا عنوان ہے یا 23 کا عنوان ہے، پس تعیین نہیں ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ جم بھی کر دیا، جب سوال ہوا اسی طرح ہی فرمایا اطلبها فی 19 و 21 و 23۔ یہ جواب ان سے کچھ وسیع ہے، جی آپ دعائیں طلب کریں پروردگار سے 19، 21 اور 23 کی رات۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہرحال تعیین آپ کی طرف سے ایک رات کے حوالے سے آئی ہو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کا ابہام اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، بزرگان نے اس طرح سے لکھا ہے شب قدر مبہم ہے اپنی اہمیت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح چھٹے امام سے جب سوال ہوا جس طرح سے اور روایتیں ان سے ہیں، پھر فرمایا کہ تقدیر فی لیلت 19۔ بہرحال تقدیر جو بنتی ہے 19 کی رات کو، والابرام فی لیلت 21، اور عمل درآمد اور حتمی فیصلہ 21 کی رات کو، والامضاء فی لیلت 23۔ 23ویں کی جو رات ہے اس پہ دستخط ہوتے ہیں۔ پس گویا کہ امام کے ان جوابات سے اور ان روایات سے یوں ملتا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے یقین کی منزل تک جائے تو 19، 21 اور 23۔ اور میں نے عرض کیا کہ بعض بزرگان پورا ماہ مبارک ہے رمضان، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر یہ کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، پس نتیجتاً لیلۃ القدر اسی مہینے کی کوئی ایک رات ہے، اس مہینے کی کوئی ایک رات ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت ہے، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطها من قبلہم۔ واقعی عجیب روایت ہے کہ جی یہ ہبہ الہی ہے، عطا الہی ہے میری امت کے لیے لیلۃ القدر، یہ پہلی والی امتوں کے نصیب میں نہیں تھی۔ جس طرح روزے کے متعلق ہے نہیں، مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں پر بھی جو تفاسیر سے ہوتا ہے کہ پہلے والے جو مثلا مقصود ہے انبیاء کے لیے روزے تھے، جتنے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کے لیے روزوں کا حکم تھا۔ یہ خاص لطف پروردگار ہے کہ جو اللہ کی طرف سے لطف گزشتہ انبیاء کے لیے تھا وہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی امت کو دیا گیا، اس پہ یہ لطف ہوا روزوں کا۔ اسی طرح یہ رات بھی ہبہ الہی ہے نبی اکرم کی امت کے لیے۔ اب امت کا فریضہ بنتا ہے کہ بہرحال لیلۃ القدر کی قدر کریں، کیونکہ لیلۃ القدر تقدیر ساز رات، اور اس لیلۃ القدر کو لیلۃ العظم بھی کہا گیا ہے، عظمت والی رات، یقیناً عظمت والی رات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر، 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر بہتر ہے۔ لہذا تفاسیر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہرحال نبی اکرم کے زمانے میں ایک شخص کے متعلق ملتا ہے کہ تقریباً 1000 سال کا عنوان ہے ظاہراً اس کا، کہ اس نے لباس جنگ زیب تن کیا ہوا تھا
اور اس امید میں ہوتا تھا کہ جہاد کا حکم ہو اور یہ جہاد میں آئے اور اس کا ثواب حاصل کرے۔ عجیب ہے، یعنی 1000 سالوں کا علم۔ تو وہاں پر خالق کائنات کی طرف سے، یہ پروردگار کی طرف سے نبی اکرم پر لطف ہوا جب صحابہ نے دیکھا، اور وہ حیران بھی ہوئے اس پر، اور انہوں نے یہ چاہا کہ کاش کہ یہ جو ثواب ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو کسی طرح سے۔ تو یہاں پر پھر فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ آیت جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جی آپ کے لیے ایک بہرحال رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس پر صحابہ کو بہرحال سکون ملا۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی آپ اندازہ لگا لیں، ایک لیلۃ القدر، ایک رات، اور کہاں الف شہور خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس رات میں دعا کرتا ہے، گویا کہ جو باقی 1000 مہینے ہیں، یہ دعا اگر ان میں دعا کرتا ہے تو یہ دعا ان دعاؤں سے بہتر ہے۔ ان میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت اس ایک رات میں ان 1000 مہینوں سے یہ اس کی عبادت بہتر ہے۔ ان میں اگر تلاوت قرآن ہے تو اس میں اگر تلاوت قرآن کرتا ہے تو ان 1000 مہینوں سے بہرحال یہ با فضیلت رہتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور روح نازل ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی مفسرین میں اختلاف ضرور ہے کہ روح سے مراد بعض حضرت جبرائیل لیتے ہیں، لیکن جب امام سے سوال ہوا کہ مولا آپ کیا فرماتے ہیں اس روح کے متعلق، تو آپ نے فرمایا اگر جبرائیل کی بات ہے تو جبرائیل من الملائکہ، جبرائیل تو ملائکہ میں سے، وروح اعظم منہ، لیکن یہ روح جو ہے اعظم منہم، ان سے بڑھ کر ہے۔ لہذا اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ ملائکہ نازل یقیناً ہوتے ہیں، لیکن کہاں آتے ہیں، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ مولا امیر علیہ السلام سے اس طرح کا سوال ہوا کہ مولا ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قال علیہ السلام انا و احد عشر من صلبی ائمۃ محدثون، جی وہ ایک تو میں ہوں اور میری صلب سے 11 فرزندان محدثون، جن سے فرشتے کلام کرتے ہیں ہم۔ 5ویں امام سے بھی سوال ہوا اس حوالے سے، شب قدر کو آپ جانتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، کیف لا نعرف والملائکۃ یطوفون بنا بہا، اسی رات کی وجہ سے اور اسی رات میں تو فرشتے اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد طواف کرتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں عزیزان من، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی جو شب ہے، شب قدر، آسمان اور زمین ایک ہو جاتے ہیں۔ آسمان اور زمین ایک ہونے سے کیا مقصد ہے؟ فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، الطاف الہیہ کا نزول ہوتا ہے، ایمان رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا لیلۃ القدر عزیزان من، اور ایک اور عرض کروں کہ ہمارے ہاں جیسے سورہ قدر ہے، اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر کو ملک سے تعبیر کیا جاتا ہے، باطن کو ملکوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی چھٹے امام علیہ السلام سے روایت ہے
کسی نے کہا مولا کہ یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اس کا ملکوت، امام نے فرمایا لیلۃ القدر ملکوتھا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہا، اس کا ملکوت ہے، اس کا باطن جناب زہرا ہے۔ ہاں عزیزان من، جناب زہرا کی عظمت یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کوئی نبی سے پوچھے، سید الانبیاء سے پوچھے، اللہ اکبر، جو اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ فمن عرف فاطمۃ، امام کے جملے ہیں، حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، فرماتے ہیں اگر کوئی جناب زہرا سلام اللہ علیہ، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت، لیکن حق کی معرفت اگر کوئی حاصل کر جائے، فقد ادرک لیلۃ القدر، یقیناً اس کے لیے لیلۃ القدر کا درک ہے، عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ پس یہ لیلۃ القدر گویا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی عنوان رکھتی ہے۔ اور کیا یہ خوب ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان کو سید الشہور کہا گیا ہے، علی امیر المؤمنین کو سید الوصیین کہا گیا ہے۔ سید الوصیین کی شہادت سید الشہور مہینے میں، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اسی میں اگر ہم ان راتوں کی وہ جاگیں، عبادت کریں اور جناب زہرا کو پرسا دیں اور توسل کریں جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، بخدا بعض علماء فرماتے ہیں اس دعا کا قبولیت یقینی ہے، اور ہمارے یہاں وسیلے کا حکم بھی ہے۔ بہرحال بات بڑھ نہ جائے، لہذا لیلۃ القدر کی قدر جانیں۔ یہ لیلۃ القدر تقدیر ساز رات ہے، خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، بحکم پروردگار نازل، بإذن ربہم ان کل امر سلام، یہ حتی مطلع الفجر۔ اور یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک سلامتی اور خیر و برکت اور رحمت سے پر رہتی ہے، لہذا ہم کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ البتہ اس کے علاوہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ اس رات کی قدر کریں، اور ہر رات کا ایک دن ہوتا ہے۔ یہ بھی چھٹے امام سے سوال ہوا ہے، امام فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ صادق سلام اللہ علیہ یومہا مثل لیلتہا، یعنی لیلۃ القدر، اس کا دن مثل رات ہے، یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح اس رات میں رحمت و برکت کے دروازے آسمان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، دن کا بھی عنوان رہے گا۔ وَيَتَكُونُ فِي كُلِّ سَنَةٍ، ہر سال میں آتی ہے۔ پھر اسی طرح چھٹے امام سے روایت ہے لیلۃ القدر فی کل سنہ ویومہا مثل لیلتہا، لہذا یہ نہیں کہ قدر فقط رات کی قدر کریں، بلکہ اس دن کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس دن میں بھی جو اس دن کی دعا ہے، جو اس دن کے اعمال ہیں، ہم کو انجام دینے چاہیے۔ ایک اور روایت میں صبیحۃ یوم لیلۃ القدر مثل لیلۃ القدر، اس کی صبح جو ہے شب قدر کی، وہ رات کی طرح ہی ہے۔ فَعْمَلْ وَاجْتَہِدْ، بس آپ کو چاہیے کہ عمل کریں، عبادت الہی اور کوشش میں رہیں۔ تو عزیزان من، شب قدر میں ہمیں چاہیے کہ اس جملے کو میں پیش کر کے نبی اکرم کا فرمان اور ختم کروں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں نبی اکرم کے جو جملے فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیت کے ساتھ اللہ سے مانگے، وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاک و پاکیزہ دل، اس کے ساتھ
پروردگار سے سوال کریں اور مانگیں کون سی چیز؟ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، اللہ اکبر، کہ آپ کو توفیق دے ماہ مبارک رمضان کے روزے اور تلاوت قرآن اور عبادت الہی۔ اور یاد رکھیں، امام زمانہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اس امام کو فراموش نہ کیجیے گا جو امام منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے، منتظر ہے، ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں، خود وہ منتظر ہے کہ پروردگار سے انہیں اذن ملے آئیں، وَبِيُمْنِهِ رُزْقَ الْوَرَىٰ، توسل بھی کریں، اسی کے صدقے ہمیں رزق ملتا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس آسمان کے دروازے زمین پہ کھل جاتے ہیں، یہ آسمان اور زمین اگر ثابت ہیں اور قائم ہیں، باقی ہیں، تو اس امام کے وجود کی برکت سے۔ وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، پروردگار اسی امام کے توسط سے، امام کے ذریعے نظام عدل و قسط قائم کرے گا، جس طرح سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، بھر چکی ہے اور بھر جائے گی، لیکن امام آئیں گے، عدل الہی کا قیام کریں گے یقیناً۔ لہذا پروردگار سے دعا ہے، پروردگار ہمارے امام کو جلد ظاہر فرما، اس امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، اس امام کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔